میں نے کہا باجی یہ بات بھی میں نے عظمیٰ سے کی تھی، لیکن عظمیٰ نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے باجی کے چہرے کو دیکھ کر محسوس کیا جیسے ان کو غصہ آ رہا ہو۔ میں نے باجی کو سمجھایا کہ باجی عظمیٰ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ باجی غصے سے بولی، کیا تمہیں میں ایسی ویسی لگتی ہوں؟ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، آپ خود سوچیں، آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کسی اور سے بھی ملاقات کرتی ہیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر جس کسی نے کبھی ملاقات کی ہی نہ ہو تو اس سے پہلے ہی باہر ملاقات کرنے سے فرق پڑتا ہے۔ باجی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگیں کہ اب میں خرم کو کیسے سمجھاؤں، وہ عظمیٰ سے ملاقات کرنے کی ضد کر رہا ہے۔ ان باتوں کو میں نے سن لیا۔ میں نے کہا باجی آپ خرم کو آرام سے سمجھائیں کہ جو مل رہا ہے بس اسی پر گزارا کریں۔ باجی منہ بنا کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ باجی کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ یہ تو ہاتھ دھو کر عظمیٰ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ میں باجی سے ملاقات کر چکا تھا، لیکن اب دیکھنا تھا کہ باجی مجھے دوبارہ ملاقات کا موقع دیتی ہیں یا نہیں۔ حالات تو یہی بتا رہے تھے کہ باجی اب مجھے کبھی موقع نہیں دیں گی، لیکن مجھے اپنے آپ پر یقین تھا کہ باجی حدیقہ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں ملے گا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہاں بیٹھوں۔ اچانک میری نظر دلربا پر پڑی جو اکیلی بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے رابی کی بات یاد آ گئی کہ رابی نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے دلربا سے شہزادے کے متعلق بات کی ہے۔ یہ سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں کوشش کروں تو دلربا سے آسانی کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہوں۔ میں بھی جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا، لیکن وہ ابھی بھی کچھ سوچنے میں مصروف تھی اور اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ میں اس کے پاس آ کر بیٹھا ہوں۔ میں نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تو اسے ہوش آئی۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے بولی، ندیم تم کب آئے؟ میں نے مسکرا کر کہا، دلربا جب تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی میں تب آیا۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور بولی، میں تمہارے بارے میں کیوں سوچوں گی؟
اور تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں؟ میں نے کہا تم مجھ سے شرط لگا لو کہ تم میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ تو وہ میری بات سن کر ایک بار پھر حیران ہوئی اور بولی، ندیم تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا اگر تم سچ بولو تو کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کیا تم واقعی میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ تو میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جس کا مطلب تھا ہاں وہ میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میرا ہوا میں چھوڑا ہوا تیر نشانے پر جا لگا تھا۔ دلربا بولی، ندیم تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ میں نے کہا میں لوگوں کے چہرے اور دل پڑھ لیتا ہوں۔ تو دلربا بولی، اوہ اچھا، تو بتاؤ اس وقت میرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس کیا اور کہا تم شہزادے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے مسکرا کر کہا مجھے رابی نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس نے تمہیں شہزادے کے بارے میں بتا دیا ہے؟ دلربا میری بات سن کر شرما گئے۔ میں نے کہا اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ پھر بولی، اس کے پیٹ میں بھی کوئی بات نہیں ٹکتی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا کیا تم شہزادے سے ملنا چاہو گی؟ لیکن دلربا شرمائے جا رہی تھی۔ تو میں نے کہا اب شرمانا چھوڑو، مجھے رابی نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم پہلے بھی ملاقاتیں کر چکی ہو۔ دلربا منہ نیچے کر کے شرماتے ہوئے بولی، ندیم بات تو ٹھیک ہے، لیکن جیسا رابی نے مجھے شہزادے کے بارے میں بتایا ہے میری ملاقات اس شہزادے سے کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ایک بات پوچھوں، اگر سچ بتاؤ؟ تو دلربا مسکرا کر بولی، اگر میں سچ نہ بولوں تو دل کی بات بھی پڑھ لیتے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا وہ تو میں نے تکا لگایا تھا، جو صحیح لگا۔ تو دلربا میری بات سن کر ہنسنے لگی اور بولی، میں جانتی تھی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ پہلے کس سے ملاقات کی ہے؟ تو دلربا بولی، انور سے۔ میں نے کہا تم دونوں بہنیں ایک ہی لڑکے سے کیسے پیار کر سکتی ہو؟ دلربا مسکرا کر بولی، پیار تو ہو جاتا ہے، کیسے یہ تھوڑی جاتا ہے؟ میں نے کہا لیکن یہ بہت عجیب پیار ہے۔ دلربا میری بات سن کر مسکرانے لگی۔ میں نے کہا پھر تم کب شہزادے سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ دلربا بولی، یہ تمہارا گھر ہے، اب مجھے تھوڑی پتا ہے کہ کون کون سی جگہ اس گھر میں محفوظ ہے۔ تو میں نے اس کی بات سن کر ہنس دیا اور بولا، یہ گھر میرا بھی نہیں ہے، ہم تو یہاں ویسے ہی رہنے آئے ہیں،
تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور بولی ندیم تم بہت تیز ہو، لیکن تمہیں اس حویلی کے بارے میں تو پتہ ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی میری دلربا سے اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ میں بھی دلربا کے پاس ہی بیٹھا تھا کہ مجھے عظمیٰ کی آواز آئی کہ بھائی آپ اور دلربا دونوں آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ میں نے دلربا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور ہم دونوں جا کر چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ابھی کھانا شروع کیا تھا کہ چچا بولی کہ میں 2 دن کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ ہم نے شادی کے لیے جس سامان کا آرڈر دیا تھا وہ سامان تیار ہے، بس وہی لینے جانا ہے۔ تو میں نے کہا چچا آپ کو 2 دن کیسے لگیں گے؟ چچا بولے اور بھی کچھ زمین کے کام ہیں، مجھے وہ بھی کرنے ہیں، اس لیے 2 دن لگیں گے۔ میں نے کہا چچا ٹھیک ہے۔ امی نے پوچھا شاہد کیا شاہدہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی؟ تو چچا نے کہا نہیں، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ کھانے کے بعد ڈھولک کا فنکشن شروع ہو گیا۔ میں نے پہلے سوچا کہ دلربا کو اسٹور روم بلا لوں، لیکن باجی حدیقہ کا سوچ کر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اگر باجی حدیقہ نے مجھے اور دلربا کو دیکھ لیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گی اور انہیں ایک اور موقع مل جائے گا کہ وہ مجھے بلیک میل کر کے خرم اور عظمیٰ کی ملاقات کا کہیں۔ پھر میں نے چھت پر جانے کا سوچا، لیکن ادھر یہ ڈر تھا کہ کہیں راشد یا حنا میں سے کوئی اوپر نہ جائے۔ اپنے کمرے میں اس لیے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ سب لوگ باہر بیٹھ کر ڈھولک بجا رہے تھے۔ میں موقع اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کے بارے میں صرف میں ہی جانتا ہوں، اور حویلی کے باہر ہم جا نہیں سکتے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ باتھ روم والی سائٹ پر چلا جاتا ہوں، لیکن ادھر یہ ڈر تھا کہ اگر کوئی واش روم کرنے آ گیا تو شک ہو سکتا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ویرانے کا خیال آیا۔ لائٹ بھی چلی گئی تھی، اب صرف صحن میں لالٹین کی روشنی تھی۔ میں نے اپنی تیز نظر سے سب کو دیکھ لیا کہ سب صحن میں ہی موجود تھے، کوئی بھی غائب نہیں تھا۔ اگر کسی کو ملاقات کے لیے جانا ہوتا تو اب تک چلا جاتا۔ میں چلتا ہوا دلربا کے پاس گیا اور اس کے کان میں کہا کہ میں پیچھے ویرانے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دلربا نے میری طرف دیکھا اور پھر منہ سیدھا کر لیا اور میں سائٹ پر کھڑا ہو گیا۔ میں سب کی نظروں سے بچ کر جانا چاہتا تھا۔ میں کچھ سیکنڈ اپنی چارپائی پر بیٹھا اور پھر اٹھ کر واش روم کے بہانے اس طرف چلا گیا، اور واش روم سے فری ہو کر میں ویرانے میں چلا گیا اور حویلی کی باہر والی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں بالکل اندھیرا تھا۔ مجھے انتظار کرتے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہو چکے تھے،
لیکن ابھی تک دلربا نہیں آئی تھی. مجھے لگا شاید وہ نہ آئے یا ادھر آنے سے ڈر رہی ہو، لیکن میرا اندازہ غلط تھا. مجھے پتوں کی آواز آئی کہ ان کے اوپر کوئی چل رہا ہے، اس لیے میں سامنے نہیں آیا. لیکن جیسے ہی میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو وہ دلربا تھی. چاند کی تھوڑی تھوڑی روشنی ویرانے میں آ رہی تھی. میں نے جلدی سے اس کو آواز دی. وہ ارد گرد دیکھنے لگی. اس کو کہیں نظر نہیں آیا تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ایک دم ڈر گئی. میں نے کہا، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ندیم ہوں. اور دلربا کو میں سے جگہ لے گیا جہاں میں پہلے کھڑا تھا. میں نے کہا، اتنی دیر آنے میں کیوں لگا دی؟ تو دلربا بولی، یہاں آنا آسان تھوڑی ہے، اب دیر مت کرو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو میں نے دلربا کو اپنے ساتھ لگا لیا. میں نے کہا، مجھے امید نہیں تھی تم اتنی جلدی ملاقات کے لیے مان جاؤ گی. تو وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں پھر جاتی ہوں. وہ جانے لگی تو میں نے پھر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور فین والی ملاقات کرتے ہوئے نیچے دکانوں پر آ گیا. پھر سیڑھیاں اتر کر شہزادی تک پہنچ گیا. دلربا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی اور میں بیٹھ کر شہزادی سے ملاقات کر رہا تھا. شہزادی تو مجھ سے ملنے سے پہلے ہی رو رہی تھی. کچھ ہی دیر میں شہزادی کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا. پھر شہزادے اور شہزادی کی ملاقات شروع ہو گئی. شہزادہ اوپر سے ہی ملاقات کر رہا تھا اور ایک بار پھر شہزادی کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا. دلربا بولی، ندیم، رابی نے صحیح کہا تھا، اگر میں شہزادے سے ملاقات نہ کرتی تو بہت پچھتاتی. پھر ہم دونوں کافی دیر تک کھڑے ہو کر ملاقات کرتے رہے اور پھر دلربا واپس چلی گئی. دلربا کی ملاقات کا وقت 4 سے 5 دفعہ ختم ہوا تھا، لیکن چچی کا دیا ہوا پاؤڈر کھانے کی وجہ سے میں بھی بچا ہوا تھا. دلربا بہت خوش نظر آ رہی تھی اور وہ حیران بھی تھی کہ میں اتنی لمبی ملاقات کیسے کر سکتا ہوں. شاید دلربا نے انور کے ساتھ بہت چھوٹی ملاقاتیں کی تھیں. دلربا کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میں بھی جا کر صحن میں چارپائی پر لیٹ گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈھولک کا فنکشن ختم ہو گیا. تو خالہ نرگس میرے پاس آئی اور بولی، ندیم، میں نے ایک پلان سوچا ہے. میں نے کہا، جی خالہ، بتائیں. تو وہ بولی، میں باجی یعنی امی سے کہتی ہوں کہ مجھے کوئی میڈیکل پرابلم ہے اور مجھے عارفہ نے شہر میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں بتایا ہے، تو میں نے اس کو چیک کرانے جانا ہے. بس تم عارفہ سے بات کر لو کہ اگر کوئی عارفہ سے پوچھے تو وہ کہہ دے ہاں
میں نے نرگس کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ، میں باجی عارفہ کو سمجھا دوں گا اور امی سے بھی کہہ دوں گا کہ مجھے پراپرٹی والے چچا نے بلایا ہے، تو خالہ کو چیک کرانے کے بہانے میں اپنا کام بھی کراؤں گا۔ خالہ بولی ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ عارفہ سے بات کرو، میں تمہاری امی سے بات کرتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر خالہ اٹھ کر چلے گئے اور میں باجی عارفہ کو دیکھنے لگا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔